ساحل اور عارفین دیوانہ وار ان کی طرف لپکے کہ سانپوں کو ان کے جسموں سے نوچ نوچ کر پھینک دیں، چاہے ان کی جان ہی چلی جائے۔ ابھی وہ امارہ اور اسامہ کے قریب بھی نہ گئے تھے کہ خیام کی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی، ان سانپوں کو چھونا مت ورنہ اسامہ اور امارہ کا عمل ٹوٹ جائے گا اور یہ سانپ انہیں ڈس لیں گے۔ اسامہ اور امارہ کا زندہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ابھی تک کامیابی سے عمل پڑ رہے ہیں۔ وہ دونوں جہاں کھڑے تھے وہاں رک گئے۔ انہوں نے خیام کی طرف دیکھا جو ان کے سامنے کھڑا تھا، مگر چند سیکنڈ میں ہی ساحل اور عارفین اپنی جگہ سے غائب ہو گئے۔ ایک پل ضائع کیے بغیر خیام بھی غائب ہو گیا۔ ساحل اور عارفین باہر اسی جگہ پہنچ گئے جہاں زرغام، حوریہ، وشا اور فواد کھڑے تھے۔ خیام بھی وہاں ظاہر ہو گیا۔ زرغام نے غصے سے بھری نگاہوں سے خیام کی طرف دیکھا۔ تم میری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ کہہ کر زرغام نے ساحل اور عارفین کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا اور پھر اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف جھٹکا دیا۔ عارفین اور ساحل روئی کے پتلوں کی طرح ہوا میں معلق ہو گئے۔ پھر زرغام نے مشرق کی طرف اپنے ہاتھ کو دھکیلا۔ خیام ان کی مدد کرنے کے لیے آسمان کی طرف اڑا تو وشا نے تیزی سے کچھ پڑھا، جس سے ہوا میں خیام کے سامنے 2 فٹ چوڑا اور 3 فٹ لمبا آئینہ آ گیا۔ وشا نے اس کے ساتھ ہی وہی طریقہ استعمال کیا جو اس نے حوریہ کے ساتھ کیا تھا۔ خیام کا عکس ایک ڈاٹ کی شکل میں آئینے پر ابھرا۔ وشا نے اپنے ہاتھوں کی حرکت سے آئینے کو اس طرح ترچھا کیا کہ سورج کی شعاع اس ڈاٹ سے ملی، جس کے ساتھ خیام کی چیخیں فضا میں گونجیں اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ اس عمل سے وہ کچھ دیر کے لیے خود کو ظاہر کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا۔ ساحل اور عارفین مشرق کی سمت اس طرح اڑ رہے تھے جیسے کوئی ہوائی طاقت انہیں اڑا رہی ہو۔ وہ دونوں اس آبشار کے قریب تھے جو نیچے چھوٹے چھوٹے چشمے بناتی ہوئی نہر میں گر رہی تھی۔ زرغام نے اپنے ہاتھ کو زور سے جھٹکا تو وہ دونوں برفیلے پانی کی اس نہر میں جا گرے۔ انہیں تیراکی بھی نہیں آتی تھی۔ برفیلے پانی نے ان کی رگوں میں بہتا لہو جیسے منجمد کر دیا۔ وہ چیختے چلاتے بار بار اوپر آتے، بچاؤ بچاؤ، مگر ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اب وہ اپنی موت کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی جلد سرد اور سفید ہو گئی تھی۔ رفتہ رفتہ ان کی چیخیں بھی دبنے لگی تھیں۔ وہ بے چینی سے ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے ارد گرد دیکھ رہے تھے کہ شاید خیام انہیں بچانے کے لیے آئے، مگر زندگی کی ڈور کے ساتھ ساتھ امید بھی چھوٹتی جا رہی تھی۔ عارفین کی سانسیں ڈوب رہی تھیں۔ ساحل کی اپنی حالت ٹھیک نہیں تھی، پھر بھی وہ عارفین کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان کے دانت بج رہے تھے، جسم پر کپ کپی طاری تھی۔ ساحل بامشکل چلایا، اسامہ، امارہ، مگر بے سود، کیونکہ ان کی آواز تہہ خانے تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اسامہ اور امارہ کا عمل مکمل ہو گیا، جس کے ساتھ ہی ان کے جسموں پر لپٹے ہوئے سانپ بھی غائب ہو گئے۔ چاروں قبروں پر جلے ہوئے چراغ بجھ گئے۔ اسامہ اور امارہ نے خوشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ امارہ خوشی سے چلائی، اسامہ، ہمارا عمل کامیاب ہو گیا ہے، شیطان ہمزاد ختم ہو گئے ہیں۔ بغیر ہوا کے چراغوں کا بجھنا اسی بات کی علامت ہے۔ ادھر عارفین کے ساتھ ساتھ اب ساحل کی سانسیں ڈوبنے لگی تھیں۔ اب وہ خود کو ڈوبنے سے بچا نہیں سکتے تھے۔ ان کے بازو اور ٹانگیں برفیلے پانی سے بے جان ہو رہی تھی۔ اچانک درخت کا موٹا تنا ساحل کو خود کے قریب گرتا ہوا محسوس ہوا۔ زندگی کی امید نے ان کے بے جان جسموں میں جان بھر دی۔ ساحل نے ہاتھ بڑھا کر اس تنے کو پکڑ لیا۔ وہ دونوں اس تنے کی مدد سے جھیل سے باہر آ گئے۔ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ بے سود زمین پر گر گئے اور کانپنے لگے۔ تنے کا اس طرح ہم پر جھک جانا بالکل جادوئی عمل تھا، مگر یہ کس نے کیا؟ ابھی یہ ساحل سوچ ہی رہا تھا کہ اسے اسی درخت کے قریب ایک روشنی سی دکھائی دی جو رفتہ رفتہ اس کے قریب آنے لگی اور پھر وشا کا روپ دھار گئی۔ پہلے تو ساحل اور عارفین خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ ان کے جسموں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اپنا دفاع کر سکے، مگر اس بار وشا کا روپ بہت مختلف تھا۔ وہ سفید لباس میں تھی، اس کا سفید دوپٹہ ہوا میں لہرا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی معصومیت، وہی خوبصورتی تھی جو زندگی سے بھرپور وشا میں تھی۔ ساحل کا دل اسی طرح دھڑکا جیسے اس کی اپنی وشا اس کے سامنے ہو، مگر اس نے اپنے سر کو جھٹکا دیا کہ وہ ایک بار پھر ہمزاد کے دھوکے میں نہ آ جائے۔ وشا کا ہوائی نورانی جسم اس کے بالکل قریب آ گیا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں احساس وفا سے جھلملا رہی تھی، لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ ساحل اسے پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ نہ جانے دل کیوں کہہ رہا تھا کہ اگر یہ فریب ہے تو اس فریب میں مبتلا ہو جاؤں۔ وشا نے دھیرے سے کہا، تمہیں نئی زندگی مبارک ہو۔ تم سب نے مل کر موت کو شکست دے دی ہے۔
ساحل کے دل نے کہا کہ زندگی کی نوید سنانے والی وشا ہی ہو سکتی ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وشا، تم میری وشا ہو۔ وشا مسکرائی مگر اس کی آنکھوں میں ساحل کے لیے گلا تھا۔ بس تم سے ایک بات کہنے آئی ہوں، اگر کوئی آپ کی زندگی میں سچی محبت لے کر آئے تو اسے کبھی نہ ٹھکراؤ۔ محبت پر پیسہ اور آسائشوں کو ترجیح مت دو۔ اگر آپ کسی کی محبت کے بدلے میں محبت دیں گے تو رب آپ کو نعمتوں سے سرشار کر دے گا۔ کوئی اپنے رب سے امید تو باندھ کے دیکھے، وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر وشا کھڑی ہو گئی اور ہوا میں معلق ہو کے ساحل سے پیچھے ہٹنے لگی۔ وشا رکو، میری بات تو سنو۔ ساحل ہوا میں ہاتھ اکڑائے اسے پکارتا رہا۔ وشا پیچھے ہٹتی ہوئی ایک بار پھر روشنی میں تبدیل ہو گئی اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد ساحل اور عارفین کو 5 روشنی کی شعائیں آسمان کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے خناس۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 19 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اسامہ اور امارہ ساحل اور عارفین کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان تک آ پہنچے۔ او میرے خدایا، ان کی حالت تو بہت خراب ہے، امارہ نے ساحل اور عارفین کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، جن کے جسموں پر کپ کپی طاری تھی۔ گیلے کپڑوں کے باعث ان کا جسم مزید ٹھنڈا پڑ رہا تھا، ہونٹ نیلے ہو گئے تھے۔ انہیں کسی طرح ریسٹ ہاؤس تک لے جانا ہوگا ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ امارہ نے اسامہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو خود بمشکل چل کر یہاں تک آیا تھا۔ اس کی کمر اور ٹانگ میں تکلیف تھی۔ تم اکیلی انہیں کس طرح سے لے کے جاؤ گی؟ میں ادھر ہی آگ جلا دیتا ہوں، اسامہ نے کہا۔ امارہ بس تھوڑا سا سہارا دے دو، ہم خود چل سکتے ہیں۔ اس نے سہارا دے کر ساحل کو کھڑا کیا اور پھر ساحل امارہ کا سہارا لیتے ہوئے آہستہ آہستہ چل کر ریسٹ ہاؤس تک چلا گیا۔ اسے ریسٹ ہاؤس کے کمرے میں بٹھا کر امارہ نے ایک گرم کمبل اسے اڑا دیا اور پھر عارفین کو لانے کے لیے وہ دوبارہ دوڑتی ہوئی ریسٹ ہاؤس سے باہر بھاگی۔ اسامہ عارفین کے پاس بیٹھا اس کے ہاتھ مل رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں امارہ وہاں تک پہنچ گئی۔ وہ بہت تیز بھاگ کر آئی تھی، اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ اس نے عارفین کو سہارا دے کر کھڑا کیا اور پھر عارفین بھی ساحل کی طرح امارہ کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ ریسٹ ہاؤس تک پہنچ گیا۔ اسامہ بھی لنگڑا کر چلتا ہوا ان کے ساتھ ساتھ ریسٹ ہاؤس تک آ گیا۔ امارہ نے ان دونوں کو حال نما بڑے کمرے میں آتش دان کے قریب بٹھایا۔ اسامہ نے جلدی سے آتش دان میں آگ لگا دی۔ ریسٹ ہاؤس اب اپنی پرانی حالت میں تھا، کھنڈر نما، دھول اور مٹی سے اٹکا ہوا۔ آگ ٹھیک طرح سے لگ گئی تو اسامہ نے امارہ سے کہا، جلدی سے ان کے گرم کپڑے نکالو۔ امارہ نے بیگ سے ان دونوں کے گرم کپڑے اور جرسیاں نکالیں۔ اس نے 2 پینٹ شرٹس اور 2 جرسیاں اسامہ کو دیں اور خود کمرے سے باہر صحن میں چلی گئی۔ اسامہ نے ساحل اور عارفین کو کپڑے دیے، ادھر آگ کے قریب اپنے کپڑے بدل لو۔ ان دونوں نے اپنے اپنے کپڑے بدل لیے۔ اسامہ نے ان کے گیلے کپڑے کرسیوں پر پھیلا دیے۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد ان دونوں کو کافی سکون ملا تھا۔ وہ ٹھٹھرتے ہوئے آگ کے قریب بیٹھ گئے۔ اسامہ نے امارہ کو آواز دی۔ امارہ اندر آئی تو اسامہ اس سے تولیہ مانگنے لگا۔ امارہ نے اسامہ کو تولیہ پکڑایا۔ اسامہ نے تولیہ لیا اور ساحل اور عارفین کے بال خشک کرنے لگا۔ امارہ بھی ان دونوں کے قریب بیٹھ گئی۔ اب کچھ بہتر محسوس کر رہے ہو؟ امارہ نے ساحل اور عارفین سے پوچھا۔ دونوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ حیرت کی بات ہے، تم دونوں جھیل سے باہر نکلے کیسے؟ تمہیں تو تیراکی بھی نہیں آتی۔ امارہ نے ساحل سے پوچھا تو ساحل کی جگہ اسامہ بولا، یہ سوال جواب کا وقت نہیں ہے، اس وقت ان سے کچھ مت پوچھو۔ کسی طرح سے ان دونوں کے لیے چائے بن جائے تو ان دونوں کو کافی سکون ملے گا۔ میرے پاس چائے کا سارا سامان تو ہے مگر پکاؤں گی کیسے؟ امارہ نے کہا۔ سوس پین تو ہے نا؟ اسامہ نے پوچھا۔ ہاں، امارہ نے جواب دیا۔ تم ایسا کرو کہ صحن میں کچھ اینٹیں رکھو، میں یہاں سے لکڑیاں لے آتا ہوں۔ اسامہ کی بات سنتے ہی امارہ صحن میں چلی گئی۔ اس نے اینٹوں کا چولہا بنایا اور سوس پین میں دودھ اور پانی ملا کر ایک طرف رکھ دیا۔ اتنی دیر میں اسامہ لکڑیاں لے آیا اور لکڑیوں میں آگ بھڑکا دی۔ امارہ نے چائے بنائی اور ٹرے میں کپ رکھ کر ساحل اور عارفین کے پاس چلی گئی۔ اسامہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ساحل اور عارفین کے پاس آ گیا۔ اسامہ نے ان دونوں کو چائے دی اور خود بھی ان کے قریب بیٹھ گیا۔ امارہ بھی اپنا کپ لے کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ساحل، تم اور عارفین بہت بہادر ہو۔
تمہاری ہمت کی وجہ سے ہم اپنا عمل مکمل کر پائے۔ ہم نے ان شیطان حمزات کا خاتمہ کر دیا ہے، اب ہم اپنے گھر والوں کو یہ خوشخبری سنائیں گے، امارا نے کہا، مگر ساحل کی آنکھیں آنسوؤں میں جھلملا رہی تھیں۔ ان لوگوں کو یہ بھی بتا دینا کہ ہم خیام، فواد، وشا اور حوریہ کی قبریں بھی دیکھ کر آئے ہیں۔ اسامہ نے ساحل کو اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ ساحل اس کے کندھے سے سر لگا کے رونے لگا۔ ساحل کو اس طرح دیکھ کر سب اداس ہو گئے۔ اگر ان دونوں کی حالت ٹھیک ہوتی تو ہم ابھی سفر پر روانہ ہو جاتے، مگر ان دونوں کی حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے، امارا نے کہا۔ یہ دونوں پہلے سے بہتر ہیں، اور ویسے بھی گاڑی میں سردی نہیں لگتی۔ 1-2 گھنٹے پہلے آرام کرتے ہیں، پھر گھر کے لیے روانہ ہوں گے۔ تم تیاری مکمل کر لو، اسامہ نے کہا۔ تھوڑی بہت چیزیں پیک کرنی ہیں، اس میں اتنا وقت نہیں لگے گا۔ مجھے تو تم تینوں کی فکر ہے، تم تینوں فٹ نہیں ہو، امارا نے بڑی سی شال اوڑھتے ہوئے کہا۔ ہم ٹھیک ہیں، تم ہماری فکر نہ کرو، اسامہ نے امارا کو ایک بار پھر تسلی دی۔ اسامہ نے آتش دان کے سامنے ایک گدا بچھا دیا اور ایک کمبل کو موڑ کر اس کا تکیہ سا بنا دیا، اور پھر ساحل سے کہا، تم اور عارفین لیٹ جاؤ، ہم ٹھیک بیٹھے ہیں۔ ساحل نے جواب دیا، ہم نے سفر کرنا ہے، تم دونوں آرام کر لو، اسامہ نے پھر زور دیا۔ ساحل اور عارفین گدے پر لیٹ گئے۔ اسامہ نے ان پر کمبل ڈال دیا اور پھر وہ امارا کے قریب آیا۔ تم میرے ساتھ آؤ، ایک ضروری کام کرنا ہے۔ اب ایسا کون سا کام ہے؟ امارا نے حیرت سے پوچھا۔ باہر صحن میں تو آؤ، میں سمجھاتا ہوں، اسامہ نے کہا۔ امارا اس کے ساتھ باہر صحن میں چلی گئی۔ اب بتاؤ کون سا کام ہے؟ امارا نے پوچھا۔ ہم نے شیطانوں کو تو ختم کر دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس غلاظت کو بھی جلا ڈالیں جنہیں زرغام کالے جادو میں استعمال کرتا تھا۔ اسامہ نے تہہ خانے کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم وہ سب ناپاک چیزیں جلا دینے چاہیے تاکہ کوئی اور اس شیطانی عمل کی طرف مائل نہ ہو۔ یہ کہہ کر امارا تہہ خانے کے دروازے کی طرف بڑھی جو ٹوٹ کر ایک طرف گرا ہوا تھا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی۔ اسامہ بھی آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے نیچے اتر آیا۔ اس نے اور امارا نے ساری غلاظت اکٹھی کر کے ایک بوری میں ڈالی۔ امارا نے کالے جادو کی کتابیں بھی اس بوری میں ڈال دیں۔ اسامہ خود مشکل سے چل رہا تھا، اس لیے امارا اس بوری کو اٹھا کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اسامہ ابھی تہہ خانے میں ہی تھا تو امارا صحن میں بوری رکھ کے واپس بھی آ گئی۔ اسامہ اور امارا نے وشا، حوریہ، فواد اور خیام کی قبروں کے قریب کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھی اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی، اور پھر واپس اوپر صحن میں آ گئے۔ اسامہ نے غلاظت سے بھری اس بوری کو آگ لگا دی۔ امارا پیکنگ کرنے لگی۔ جب روانگی کی ساری تیاری مکمل ہو گئی تو اسامہ نے ساحل اور عارفین کو جگایا۔ وہ دونوں بھی تیار ہو گئے۔ جب سامان اٹھا کر سب ریسٹ ہاؤس سے باہر جانے لگے تو ساحل نے امارا سے کہا، ایک بار وشا کی قبر دیکھ لوں؟ امارا نے اسبات میں سر ہلایا اور پھر اسامہ سے کہا، تم دونوں ادھر ہی ٹھہرو، ہم ابھی آتے ہیں۔ ساحل اور عارفین اب خود سے چل سکتے تھے، اب انہیں سہارے کی ضرورت نہیں تھی۔ ساحل اور امارا تہہ خانے کی سیڑھیاں اتر کر اس چھوٹے سے قبرستان میں گئے۔ ساحل وشا کی قبر کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ ایک بار پھر جذبات کی رو میں بہنے لگا، اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ گلوگیر آواز میں بولا، مجھے معاف کر دو وشا۔ امارا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وشا کے لیے سورہ فاتحہ پڑھو اور اس کی مغفرت کی دعا مانگو، اس طرح آنسو بہانے سے روحوں کو اذیت ہوتی ہے۔ ساحل نے سورہ فاتحہ پڑھی اور وشا کے ساتھ ساتھ حوریہ، فواد اور خیام کے لیے بھی دعا مانگی۔ وہ دونوں اوپر ریسٹ ہاؤس کے صحن میں آئے اور پھر سارے اس ریسٹ ہاؤس سے باہر نکل گئے۔ گاڑی تک پہنچنے کا مسئلہ بھی ان کے لیے کافی کٹھن تھا۔ انہیں پہاڑوں کے دشوار گزار غاروں سے گزر کر گاڑی تک پہنچنا تھا۔ انہوں نے ہمت کی اور اس دشوار گزار راستے سے گزر کر گاڑی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسامہ تو وہیں زمین پر سر بسجود ہو گیا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوئے اور اب صحیح سلامت گھر واپس لوٹ رہے ہیں۔ ساحل ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور امارا اس کی ساتھ اگلی نشست پر بیٹھ گئی۔ اسامہ اور عارفین پیچھے بیٹھ گئے۔ وہ شام کے 5 بجے وہاں سے روانہ ہوئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد ہی ان کے موبائلز کی سروس بحال ہو گئی۔ اسامہ، ساحل اور عارفین نے اپنے اپنے گھر والوں کو فون کیا اور انہیں اپنی کامیابی اور خیریت کی اطلاع دی۔ گھر والوں سے بات کر کے انہیں ایک عجیب سا سکون ملا۔ انہیں محسوس ہوا کہ جذبات سے بھرپور زندگی ہاتھوں میں خوشیوں کے گلاب اٹھائے ان کے منتظر ہے۔ ان کی گاڑی پہاڑوں پر بل کھاتے سانپ جیسی سڑک پر لہلہاتی ہوئی دوڑ رہی تھی۔ بادل جیسے بار بار گاڑی کے آگے آ کر چھیڑ خانی کر جاتے تھے۔
امارا نے اپنی والدہ رابعہ کا نمبر ملایا تو بیل جانے لگی۔ امارا کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی کہ وہ کب اپنی ماں کی آواز سنتی ہے۔ رابعہ واش روم میں تھی، اس لیے اس نے فون اٹینڈ نہیں کیا۔ امارا نے دوبارہ کوشش کی مگر ماں سے بات نہ ہو سکی۔ پھر اس نے ظفر کا نمبر ملایا۔ ہیلو امارا، کہاں ہو تم لوگ؟ خیریت سے تو ہو؟ ہم تو تم سب سے موبائلز پر فون کرتے رہے ہیں مگر رابطہ ہی نہیں ہوا اور نہ تم میں سے کسی نے فون کیا۔ انکل ہم سب خیریت سے ہیں، ہمارے موبائل سگنلز پر تھے ہی نہیں، ہم تو ایک دوسرے سے بھی رابطہ نہیں کر سکتے تھے۔ امی تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہیں مگر تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہیں، ظفر نے کہا۔ میں جو خوشی کی خبر سنانے والی ہوں اس سے آپ سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، امارا نے خوشی بھرے لہجے میں کہا۔ تو پھر سناؤ امارا، ظفر نے بے چینی سے کہا۔ ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے ہیں، اب صحیح سلامت گھر لوٹ رہے ہیں۔ امارا اتنی خوش تھی کہ اس کی آواز فون سے باہر آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے ظفر کی طرف خاموشی چھا گئی۔ خوشی کے احساس سے اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولا، اپنوں کی جدائی کے غم نے تو مجھے مار ہی ڈالا تھا، یہ خبر سن کر میں پھر سے جی اٹھا ہوں۔ انکل آپ خیام، فواد اور حوریہ کے گھر والوں کو بھی بتا دیں، امارا نے کہا۔ امارا میں سب کو بتا دوں گا، تم سب نے میرے گھر آنا ہے۔ میں خیام، فواد اور حوریہ کے گھر والوں کو، ساحل اور عارفین کے گھر والوں کو اپنے گھر ہی بلا لوں گا۔ اسامہ کی والدہ تو اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ گجرات میں رہتی ہیں، ان کے لیے آنا مشکل ہوگا، اس لیے انہیں نہیں کہوں گا۔ تم لوگ آ جاؤ تو ہم خود کسی دن شکریہ ادا کرنے ان کے گھر جائیں گے۔ ہماری اس کامیابی کا کریڈٹ تو اسامہ کو ہی جاتا ہے۔ تم سب خیریت سے پہنچ جاؤ، ہم سب کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، ظفر نے کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسامہ ہمارا ہیرو ہے، لیکن مزے کی بات بتاؤں کہ یہ دو اناڑی فوجی ساحل اور عارفین بھی اس جنگ میں بہت بہادری سے لڑے ہیں۔ یہ کہہ کر امارا ہنسنے لگی۔ اللہ تم لوگوں کو اپنے امان میں رکھے، میں پہلے رابعہ کو یہ خبر سناتا ہوں۔ یہ کہہ کر ظفر نے فون بند کر دیا۔ امارا، اسامہ اور عارفین ظفر کے گھر پہنچے تو سب نے مل کر ان کا استقبال کیا۔ اسی مہینے کی 24 تاریخ کو عارفین اور وینا کی شادی طے کر دی گئی۔ عارفین اور وینا کی شادی کی تقریب میں اسامہ اور امارا بھی ایک دوسرے کو منگنی کی انگوٹھی پہنا کر ایک نئے رشتے میں بندھ گئے۔